वसीला हुए यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मेरे भाई की शादी के 1 हफ्ता गुजर चुका था। मैं ये महसूस कर रहा था कि भाभी के चेहरे पर कोई भी खुशी के एहसास ज़ाहिर नहीं थे। जैसे हर दुल्हन के चेहरे पर शादी के बाद एक निखार आ जाता है। आयशा भाभी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इनके गोल चेहरे पर पड़े डिम्पल इनको मज़ीद खूबसूरत बनाते थे, मगर वो शादी के बाद बिल्कुल मुरझाई हुई लग रही थी। फिर एक दिन जब मैं इनके कमरे से अपना चार्जर लेने जा रहा था तो मैंने इन दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन ली। निम्रा भाभी भाई से कह रही थी कि जब आप शादी के काबिल ही ना थे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो भाई इनसे कहने लगे कि निम्रा अपनी आवाज़ नीची रखो, वैसे भी तुम कौन सी दूध की धुली थी, तुम्हारे भी तो 2-2 लड़कों के साथ चक्कर थे। क्या मैं नहीं जानता? फिर भी मैंने तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना मुनासिब समझा, अपना नाम दिया, निकाह किया तुमसे, लेकिन नहीं, तुम फिर भी नाशुक्री हो। ऊपर से निम्रा भाभी बोली, आपको नहीं पता कि एक औरत को तस्कीन देने के लिए एक मुकम्मल मर्द होना कितना ज़रूरी है। तुम्हारी बीवी माँ की उम्र भर की जिम्मेदारी भी कबूल करती। तो निम्रा इनसे कहने लगी कि हाँ, मुझे तुमसे शादी ही करनी नहीं चाहिए थी। काश कि मुझे पहले पता होता कि तुम शादी करने के लायक ही नहीं हो। ये बात सुनते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी निम्रा की नज़र मुझ पर पड़ी। वो बुरी तरह से चौंक गई और मैं भी जल्दी से वहाँ से चला आया, मगर भाई ने मुझे नहीं देखा था। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। निम्रा का चेहरा वैसे ही उतरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था जब निम्रा मेरे पास खाना लेकर आई और वहीं बैठ गई। निम्रा ने आज रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और इस पर एक टाइट पजामा पहना हुआ था। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। मैं पैरों से लेकर सर तक एक नज़र से देखने लगा और देखता ही रह गया। मैंने अपनी नज़र किताब पर लगाई तो निम्रा मुझे कहने लगी कि तुम मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर मैंने कहा, जी भाभी बोले, क्या बात है। तो मुझसे कहने लगे कि असद, तुम तो हमारी बातें सुन चुके हो, अब तुमसे क्या छुपाना। फिर मैंने ख्वाह अनजान बनने की कोशिश की और इनसे कहने लगा कि कैसी बातें, कौन सी बातें, आप किस बात के बारे में बात कर रही हैं। तो मुझसे कहने लगे कि ज़्यादा बच्चे मत बनो, मुझे सब मालूम है कि तुम किस कदर अपने दिल में एक हसरत दबाए बैठे हो। तुम्हारी इस हसरत के को तो मैं इसी दिन पहचान गई थी जब शादी करके मैं इस घर में आई थी और तुम छुप छुप कर हम मियाँ बीवी को देखते थे। मैंने अच्छी तरह तुम्हारी नज़रें पहचानी थी। वो यकीनन तुम ही थे जो मुझे यूँ देखना चाहते थे। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया और मैं इनसे कहने लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो मुझसे कहने लगी कि असद, मुझे तुमसे यही कहना है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ तब ही इस घर में रह सकती हूँ जब मेरी भी ज़रूरत का ख्याल रखा जाए और इनको पूरा किया जाए। अब मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं निम्रा के मुंह से खुले हुए अल्फाज सुनना चाहता था। मैं खामोशी से इसे देखता रह गया क्योंकि भाई के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत था और मेरी रंगत भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। कुछ अर्सा पहले भाई एक मर्ज़ में मुब्तला हुए थे जिसकी दवाइयों के असर से भाई ने अपनी वो ताकत खो दी थी जो एक मर्द में होनी चाहिए। हमने सोचा था कि जल्दी अपने भाई का घर बसा लें, उसकी शादी करवा लें, इससे पहले कि ख़ानदान में ये बात आम हो जाए कि भाई दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसके दिल की खुशी के लिए हमने इसकी शादी जल्दी से जल्द एक यतीम लड़के से करवा दी थी, मगर नहीं मालूम था कि वो बुरी तरह इस बात से मुतासिर हुए थे और इन्होंने अपनी सारी ताकत खो दी थी। अब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ मेरे भाई के पास नहीं थी और भाई तो बहुत ज़्यादा इसकी तलबगार थी। फिर मैं भाभी से नज़र चुराने लगा क्योंकि मैं इस बात से पहले ही वाकिफ़ था कि भाई भाभी के काबिल नहीं। अब भाभी के आंसू गिरने लगे थे। फिर मैं जल्दी से उठा और इनके साथ बेड पर बैठकर इनसे कहने लगा कि भाभी, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो भाभी ने मेरा कॉलर सेट करके कहा कि तुम मुझे बहुत समझदार लगते हो, तुमसे इतनी नादानी वाले सवाल मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर वो उठकर बाहर चली गई और मैं इन्हें जाता हुआ देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भाभी को क्या जवाब दूँ। भाभी ने सही कहा था,
میں اتنا بھی نادان نہیں ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تھا، جب میرے بھائی کو پتہ چلا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ تو جیتے جی مر جائیں گے اور مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں گھر سے باہر نکلا اور کافی دیر تک باہر رہا۔ جب رات کو 12 بجے میں گھر لوٹا تو میں سمجھ گیا تھا کہ سبھی لوگ سو چکے ہوں گے۔ میں دروازہ بند کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر، میرے کمرے کی لائٹ بند تھی جسے آن کرنا میں نے ضروری نہیں سمجھا، تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے بڑے پیار سے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں چونک کر اٹھا تو اس نے کس کر مجھے پکڑ لیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے، کیونکہ گھر میں ہم افراد ہی کتنے تھے۔ پھر وہ میرے کان کے بالکل قریب آئی اور کہنے لگی کہ شاید اب بھی تم میری بات نہیں سمجھ پائے۔ اب وہ خود ہی میرے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ مجھے کسی چیز کو کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سر پر چڑھنے لگی اور میرے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے تھے۔ بالآخر کچھ دیر بعد میں بھی اس کے ساتھ راضی ہو گیا تھا۔ اس کھیل میں اس کا ساتھی بن گیا تھا۔ میرا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا اور باقی گیم چل رہی تھی۔ وہ بہت زوردار طریقے سے چل رہی تھی۔ وہ مسکرا کر مجھے کہنے لگی کہ مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ خوشی مجھے تم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ تمہارے بھائی سے تو کوئی کام ہونے نہ رہا۔ میں اسے کہنے لگا اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو ان کو بہت برا لگے گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے دوائی کھلا کر سلا دی ہے، تم اس کی فکر مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ تقریباً گھنٹے کی سوار کے بعد میں اتر گیا اور اب بھابھی کو بھی نیند آنے لگی تھی اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آج پہلی مرتبہ میں اس قدر خوش تھا اور میں خود ایک عجیب قسم کی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں بہت سکون کی نیند کی۔ 9 بجے میری آنکھ کھلی تو بھابھی میرے سامنے چائے لے کر کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گیا، کمبل میں ہی لپٹا، تھوڑا سرک کر اٹھ بیٹھا۔ انہوں نے چائے ساتھ پر ٹیبل پر رکھی اور نہا کر آئی تھی۔ ان کے بالوں سے شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور شرما کر اپنی آنکھیں جھکا کے پھر میں اس کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا کہ کہیں ہم دونوں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ تو وہ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمارا بھی زندگی پر پورا حق ہے۔ پھر میں نے کھینچ کر ان کے اپنے پاس بٹھا اور ان سے کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ میری بھابھی بہت بھی سادہ ہیں، مگر آپ تو اندر سے جلتے انگارے کی طرح ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی تم نے ان سلکے ہوئے انگاروں کو مزید بھڑکا دیا ہے، تمہارے خیال سے تو میں نکل ہی نہیں رہی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا سکون حاصل کیا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں تمہاری کس قدر شکر گزار ہوں۔ ابھی ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ امی نے بھابھی کو آواز لگائی کہ جلدی آؤ، تمہاری امی کی کال آئی ہے۔ امی کی آواز سن کر ہم دونوں ہی باہر آ گئے۔ پھر بھابھی نے اپنی امی سے بات کی۔ بھابھی کی امی ان کو گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ بھابھی جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور میں بھی کالج کے لیے تیار ہو کر کالج چلا گیا۔ آج کا دن میرے لیے جیسے ایک نیا دن تھا۔ مجھے چاروں طرف ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پرسکون ہونے لگا۔ جب میں گھر واپس آیا تو گھر نہایت سناٹا تھا اور امی دوائی کھا کر سو چکی تھی اور بھائی بھی آفس جا چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آیا، بیگ رکھا، اس کے بعد کچن میں جا کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا۔ تبھی بھابھی نے آ کر مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، کہنے لگی جلدی چلو ایک سے پہلے کہ تمہارے بھائی گھر آ جائیں۔ پھر ہم دونوں جلدی سے بیڈ روم چلے گئے۔ میں نے بھابھی کے اوپر، بھابھی بہت خوش تھی، دونوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ ہم دونوں ہی آپس میں بہت زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ بھابھی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھے بتا دیتی۔ میں اکثر ان کو باہر لے جاتا اور آئس کریم وغیرہ بھی کھلانے لے آتا۔ وہ نام کے لیے تو بھائی کی بیوی تھی، مگر ان کے سارے حقوق میں ہی ادا کرتا آ رہا تھا، جبکہ بھائی تو صرف اپنا کاروبار سنبھالنے میں ہی مصروف رہ گئے تھے۔ رات کو تھکے ہارے گھر آتے تو وہی کھا کر سو جاتے۔ پھر ایک دن بھابھی شیشے کے سامنے تیار ہو رہی تھی، جب میں ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کے گلے میں ایک لاکٹ پہنانے لگا تو اچانک ہی بھائی کمرے میں داخل ہونے دیکھ کر میں بری طرح سے اچھل کر پیچھے ہو تو بھائی مسکراتے کہنے لگا کیا ہوا، مجھے دیکھ کر اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ بھابھی کے چہرے کا رنگ بھی اڑنے لگا۔ پھر بھابھی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ پھر بھابھی مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی، تمہارے بھائی مجھے بے حد پسند کرتا ہے اور اس شادی کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے تمہارے بھائی کو ساری سچائی بتا دی ہے کہ جو حقوق میرے وہ ادا نہیں کر پا رہا وہ میں تم سے حاصل کر رہی ہوں۔ شرم کے مارے میرا سر جھک گیا تھا اور میں زمین میں نظریں گاڑے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں بھائی سے معذرت کرنے لگا تو بھائی نے کہا کہ مجھے اس چیز پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ
نیبرا ہم دونوں کے لیے خوشی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور امی کا بھی خیال کرتی ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر نیبرا سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔